اور میں تو بہت دفعہ دہراتا ہوں اس بات کو، بارہا کہتا ہوں، اور نیت کا فائدہ ہوتا ہے، مجھے ہوا ہے، ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے۔ لیکن نیت میں نیت کیا جائے کہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے، عمل کر کے دوسروں کو تک پہنچائیں گے ان باتوں کو، اور اللہ میں نے نیت کی، آپ مجھے عمل کی توفیق دے دیجیے۔ تین باتیں ہوں۔ جو آخری بات ہے کہ عمل کی توفیق دے دیجیے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں ڈال دی گئی بات، تو جتنا اپنے بس کا ہے ہم نے کر لیا تو اللہ کے بس کا تو سب کچھ ہے، کر دے گا۔ بیان کیا کروں، کوئی مضمون نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھا تو ایک مضمون بن گیا، اپنے اعمال، اپنی نقل و حرکت کو دیکھا تو ایک مضمون بن گیا۔ اللہ کرے میں میری نیت سے کہوں اور میں بعمل بن جاؤں، کام کی بات اللہ کہلا دیں، اور آپ کے کام کی ہو تو آپ بھی بعمل بن جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اپنے بارے میں غور کیا اور اپنی استعمال کی ہوئی چیزوں کے بارے میں غور کیا۔ صبح سے لے کے شام تک بہت سی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ جو چیز استعمال میں آتی ہے اس سے جو ہم چاہتے ہیں وہ مقصد پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر پورا ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ہے، ویسے ہم شکر بہت کم کرتے ہیں۔ پورا ہو جاتا ہے تو خدا کو بھول جاتے ہیں۔ ہم ایسے ہیں، شکیل میاں ایسے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک رات کی باتیں مار کے بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھو نا، ایسے شاداب پیر مجھے رات رہتی ہے۔ ہاں، ایسا پیر کیسا جو امت کو تکلیف میں ڈال دے کہ ایسے نہیں، ایسے ہی بیٹھو۔ ارے بھائی، تم کو جس میں راحت ہے ویسے بیٹھو نا، آلتی پالتی مار کے بیٹھو نا ویسے، اس میں کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے کیا؟ ناجائز تھوڑے۔ کہیں ادب کے خلاف ہو تو وہاں اہتمام کر لینا، اور جس چیز پر جی نہ چلے، تکلیف میں عمل کرو گے تو اس کا آج تم کو کیا ملے گا، سامنے والے کو کیا ملے گا۔ بیٹھو جس میں راحت ہوتی ہے۔ تو چیزوں کے استعمال کے بعد ہمارا کام بن جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے اللہ تیرا شکر ہے، یہ چیز جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ برسوں سے کام آ رہی ہے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں جو بال رکھتے ہیں، شرعی بال رکھتے ہیں۔ شرعی بال الگ ہے، فیشن والا الگ ہے۔ جو فیشن والا رکھتا ہے انگریزی بال، اس کا نام بال کے مقام میں، بال والے عمل میں انگریزوں کا طریقہ لکھا جاتا ہے، اور جو سنت کے مطابق ہے اس کو سنت کا طریقہ لکھا جاتا ہے۔ اور ہم نے ہر طرح کے بال رکھے ہیں، انگریزوں والے بھی رکھے ہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ پھر جب ہم نے سنت کے مطابق رکھا تو دونوں میں کوئی فرق لوگوں کی نظر میں نہیں دیکھا اس معاملے کا کہ جس میں ہمیں کوئی فائدہ پہنچا۔ یعنی مجھے کسی نے نہیں کہا آپ کا بال انگریزوں جیسا ہے اس لیے آپ سے خوش ہو کر آپ کو 100 روپے ہدیہ دیتا ہوں۔ انگریزی بال رکھنے والے بیٹھے ہیں یہاں پر، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ ہی نہیں پوچھتے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ ہی نہیں پوچھتے، سب چلتا ہے، نہیں چلے گا۔ تو اس پر پہلے میں آ جاؤں شکر کی بات پر کہ ہم ناشکرے ہیں۔ کہیں قرآن میں بھی ہمارا تعارف کرایا گیا ہے کیا؟ قرآن میں ہمارا تعارف کرایا گیا؟ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ ہاں، انسان اپنے بڑا ناشکر ہے۔ اور ماحول کا اثر تو یہ ہو گیا کہ جو جیسا کر رہا ہے کرنے دو۔ کیا پڑھا آپ نے؟
ان الانسان لربہ لکنود. کیا مطلب؟ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. لیکن قاری صاحب اتار چڑھاؤ میں جب اس کو ادائیگی کیا اس کی پوری، تو اب سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صاحب کہہ رہے تھے نیا پھنسی مجدھار. سمجھے آپ کیا ہوا؟ شعر سنا رہے تھے، اس کا ایک ٹکڑا تھا. اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ سمجھانا پڑے گا؟ ٹائم نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ تو سننے والوں نے کہا آمین آمین آمین. ایسے ہی ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور ہر ایک اپنے کو سمجھدار سمجھ رہا ہے. جس دن نہ سمجھتا اسی دن فکر ہو جاتی کہ سمجھدار کب بنوں گا. پھر دوسرا سوال ہوگا کہ کیسے بنوں گا. تو سمجھدار بننے کا نسخہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ہم کو بتا دیجئے، نہیں تو ہم سے پوچھ لیجئے. ہے آپ کے پاس تو آپ بتا دیجئے. 24 گھنٹے میں جو عمل کرتے ہیں اس کی سنت شریعت کیا ہے؟ بس جس دن سے یہ پوچھ کر کرنے لگیں گے اسی دن سے سمجھدار بننے لگیں گے. اور جب تک یہ نہیں پوچھا تو نیا پھنسی مجدھار آمین آمین. اور انسان بڑا ناشکرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ واہ واہ کیا قرات کیا ہے. یعنی مفہوم پہ کچھ نہیں جا رہے ہیں کہ سبحان اللہ اس پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی پاک ہے. یہ قاری صاحب کی تعریف کر رہے ہیں. ایک قاری صاحب نے یہاں نماز پڑھایا اور بہت اچھی نماز پڑھایا، بہت واہ واہ ہو گئی. تو دوسری جہری نماز میں مغرب پڑھایا تو انہیں دیکھ کر، چونکہ یہیں قریب کے ہیں اس لیے مسافر تو تھے نہیں، تو لوگوں نے فرمائش کیا تو میں پھر پڑھایا. اور میرے پاس آئے تو کہنے لگے مجھے بیعت کر لیجیے. میں نے کہا میں نہیں کروں گا. میرا دستور یہ بنا لیا ہوں کہ مہینے 1.5 مہینے 40 دن مسلسل ناغا ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ جرمانے والا روزہ تھوڑا ہی ہے. تو بیان سنو اور اللہ پاک سے دعا مانگو کہ میں ان سے بیعت ہوں کہ نہیں ہوں. جب دل میں ڈالے تو پھر بیعت ہو جانا. اس لیے کہ آپ کو بیعت ہونے کے بعد پتہ چلے گا میں مکتب میں پڑھا نہیں ہوں اور ہا بھی میری پوری نہیں نکلتی اور ذات بھی مجھے زال بھی نکالنا نہیں آتا، تو آپ علم کی روشنی میں دیکھ کر بہت پچھتائیں گے کہ کہاں پھنس گیا. اس لیے پہلے ہی سوچ کر آئیے. تو خیر انہوں نے کہا میں پورے رمضان دعا کرتا رہا اور بیان سنتا رہا. اب داعیہ پیدا ہوا کہ ہو ہی جاؤ. تو انہوں نے کہا پھر میں آپ کا پیر بن جاؤں گا. انہوں نے کہا تو پیر بن جاؤں تو اصلاح کی بات کہوں گا تو اچھی لگے گی کہ بری لگے گی؟ نیت بنا لیجئے پہلے، کیونکہ بہت سے آتے ہیں اور مرید بنتے ہیں لیکن جب ان کو ٹوک دو تو غصے سے چلے جاتے ہیں کہ مجھ کو سب کے سامنے کہہ دیا تھا. ہاں تو وہی تو دیکھ رہا کہ تم کتنے ہو، تم کتنے ہو، یہ دیکھوں گا تو علاج کروں گا نا. بات واضح ہوئی؟ تم کتنے ہو، شکیل میں میں کتنا ہے. اور اس سلسلے میں جہاں تزکیہ ہوتا ہے، تصوف کہا جاتا ہے، خانقاہ جس کا نام ہے، اس میں سب سے آخر میں جاتا ہے. کیا جاتا ہے؟ سب سے آخر. اور اس خطرناک مرض کے ہونے کے ساتھ ساتھ شکر گزار بندہ بن جائے یہ نہیں ہو سکتا. یہ خطرناک مرض اندر ہو اور شکر گزار بندہ ہو جائے. جہاں اللہ کے رہنے کی دل میں گنجائش نہیں چھوڑا وہ شکر گزار کیسا ہو سکتا ہے؟ تو دیکھ لینا چاہیے میں ہے کہ نہیں.
اور میں نکلتی نہیں ہے، میں نکالی جاتی ہے۔ اسی لیے مشائخ کے پاس جاتے ہیں، اور جب سمجھے بغیر جاتے ہیں تو شیخ جب نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو برا مانتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہاں تھا، کہاں جا رہا ہے۔ اب آپ میرے بیان میں پھنسے ہیں تو جہاں جہاں میں جا رہا ہوں وہی سوچئے، اپنا کچھ مت سوچئے، کہیں نہ کہیں اس میں آپ کے لیے کوئی روشنی مل جائے گی۔ ہمارے حضرت تشریف لائے یہاں پر، وہ ہم اس سے 4 باتیں کہتے ہیں۔ جب 4 بات سمجھاتے ہیں، کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو 4 باتیں کہتے ہیں۔ 2 اپنے ابا کی سناتے ہیں، ایک اپنی نفی کرتے ہیں، اور ایک مریض کا مرض دیکھتے ہیں۔ اب وہ تو جو چاہے کہتے ہوں، جیسے چاہے کہتے ہوں، ہر ملاقات پر مجھے سبق دیتے ہیں کہ دیکھ مریض کو اگر میں کہہ دوں میں کچھ نہیں ہوں تو یہ چلا جائے گا، وہ تو کہہ دے گا۔ ارے جب خود کہہ دے ڈاکٹر بھائی میرے پاس علم نہیں ہے اتنا جتنا تم سمجھ کے آئے ہو، تو چلا جائے گا نا۔ تو کہنے لگے کہ مال تو میرے پاس زیادہ نہیں رہتا، جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ بھیج دیتا ہے۔ کیا کہا؟ مال میرے پاس تو زیادہ، اور ہم لوگ کا کیا حال ہے کہ ہمارے پاس بہت ہے اور جتنا ہے سب کم ہے۔ یہ ناشکرے کی علامت ہے یا شکر گزار بندے کی علامت ہے؟ خود کی نفی کیا تو شکر آیا۔ یہ گہرے گہرے وہ اندر کے امراض ہیں جس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں تو حضرت کو دیکھتا ہوں کہ حضرت وہ تو پیشنٹ کہہ دے گا کہ آپ جب آپ کو کچھ نہیں آتا تو چلا جا، یہ تو چلا گیا تو چلا گیا، روزی تھوڑی جائے گی، روزی نہیں جائے گی، مریض چلا جائے گا۔ اور مریض نہ ہو روزی ملتی رہے تو نہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں جس سے ہم بات کریں، جیسے شکیل ہے، ایسی بات کرو کہ سب بند جائیں، واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی لیے بات میں ماشاءاللہ اگر نہیں تیز سنائی دیتا تو جیسے شاعر لوگ کہتے ہیں اگلے مصرعے پہ توجہ کیجئے ذرا، یا میں آپ کی داد چاہتا ہوں، تو ایسے ہی میں بھی کچھ اشارہ کرتا ہوں تو کوئی داد ہی نہیں دیتا۔ پہلے داد مانگی نہیں جاتی تھی، خود بخود لوگوں کی زبان سے داد نکلتی تھی، یعنی واہ واہ سبحان اللہ، وہ جی سے نکلتی تھی تو شاعر کے اندر جوش بھر دیتی تھی، تو اچھے اچھے اشعار آتے تھے۔ اب ڈیمانڈ پہ آتی ہے تو وہی رٹا رٹا ہے روز سناتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں شاید کوئی نصیحت کی بات نکلے گی تو پچھتانا پڑتا ہے، یار کیوں سنا، اس پہ لکھا تو تھا ایسا 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 ایسا، اسی کو دیکھ کر میں نے کھول دیا تھا، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو 4 باتیں بتاتے ہیں، 4 کیا؟ 2 بولو 2۔ ہم لوگ اپنے ابا کی کتنی بتاتے ہیں؟ نہ سنتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، تو ابا کی کیا بتائیں گے، اپنی بتائیں گے۔ ان کا دہرانا میرے لیے روز بڑا نافع بنتا ہے۔ جب جاؤ تو 2 بات ابا کی، ایک اپنی نفی اور ایک مریضوں کے مرض کے متعلق۔ اور میرے جیسے کا علاج کرتے ہیں تو جی چاہتا ہے، میں بہت دور ہو گیا ہوں ابھی صحت کے اعتبار سے، ممرہ بہت دور ہو گیا میرے لیے صحت کے اعتبار سے، ورنہ تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں روز صبح چلا جایا کروں، کہوں گا کچھ ڈسٹرب نہیں کروں گا، آپ اپنے مریض کو دیکھیے، میں آپ کو دیکھتا رہوں گا، آپ بات کریں میں سیکھتا رہوں گا، چلا جاؤں، لیکن جایا ہی نہیں جاتا۔ اور اولا کا خرچ میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھے تو بس اور ٹرین اچھی لگتی ہے، اور اب وہ بس کی نہیں۔ بہت لوگ آتے ہیں بغیر پوچھے بتاتے ہیں کہ میں اولا سے آیا ہوں، اس کا مطلب ہم کو مالدار سمجھو،
اس کی ضرورت کیا تھی؟ تم اولا سے آئے تھے، اولا سے آؤ، اولا سے آؤ، نیچے والے سے آؤ، ٹرین سے آؤ، کم درجے سے آؤ. تم جس گاڑی سے آتے ہو میں اس سے سستی گاڑی پہ تو بیٹھتا بھی نہیں. ٹرین مہنگی ہے کہ اولا مہنگی ہے؟ ہاں؟ کون سی مہنگی ہے؟ ٹرین. میں تو مہنگی گاڑی میں چلنے کا عادی ہوں، مجھے اولا سے کیا لینے کا ہے؟ اور پہلے اولا پڑتا تو لوگ بھاگتے تھے، اب اولے میں جا کے گھستے ہیں. کیا دور آ گیا ہے پتہ نہیں. تو دو ابا کی سناتے ہیں اور ایک اپنی نفی. میں یہ پوچھتا ہوں ہم اپنے ابا کی کتنی سناتے ہیں؟ یاد ہی نہیں ہے. میں تو کبھی بہت کم سنتا ہوں، آگے سناتا ہوں کوئی میرے ابا نے یہ کہا، میرے ابا نے مجھے یہ بتایا، میرے ابا نے مجھے یہ بتایا. حالانکہ ان بڑوں کی نقل میں کبھی کبھی آپ کو بار بار سناتا ہوں. میں چھوٹا سا 7 سال کا رہا ہوں گا، ابا کے آگے کے چل رہا تھا، سناتا ہوں. اور اس مجلس میں سب باتیں کرنے کی نہیں، کیونکہ اس کا مضمون یہاں کچھ اور ہوتا ہے. ایک گھر والوں کا فرنیچر بنا رہا تھا، بڑا گھر تھا، بڑا کام تھا، اور وہ کچھ اس طرح سے پیش آتے رہے اور اپنی باتیں کرتے رہے، اور ان کے باپ بھی کرتے رہے کہ جوان آدمی تھے، انہوں نے مجھے بلایا تھا، ان کے باپ بھی ایسے ہی کرتے رہے. تو ہمیں سمجھ میں آیا بہت دیندار لوگ ہیں یہ. کام چلتا رہا، میرا آنا جانا رہا. ان کی والدہ دوپہر کا کھانا لگا دیتی تھی ظہر کے بعد اور بولتی تھی بھائی آؤ بیٹھو. کیا کرتی تھی؟ بیٹھ جاتی تھی، بیٹا بیٹھ جاتا تھا، یہ سامنے یہاں اس طرف اس کی بہو بیٹھ جاتی تھی اور بیٹھو. اب بوڑھاپے کے قریب پہنچ رہی تھی. امی میں کھا لوں گا بعد میں ابھی والا نہیں تھا، ابھی جو دکھ رہا ہوں یہ والا نہیں تھا، میں جوان تھا تو میں کھا لوں گا، ٹالتا تھا. نہیں ہم لوگ نہیں کھائیں گے، بیٹھو. اب جو حالت میری ہوتی تھی میں ہی سمجھتا تھا. مگر میں نے ایک بات سوچا کہ موقع اچھا ہے کہ یہ 4 ممبر تو 3 ممبر تو مل جاتے ہیں، ان کے کان میں کچھ دین کی بات پہنچاؤ. کہتے کہتے ان کے ہاں پھر یہ ہو گیا کہ شرعی پردہ آ گیا. دوسرا بھائی چھوٹا تھا، اس کا بھی نکاح ہو گیا، تو ان کے گھر میں شرعی پردہ. بچہ ایک حافظ ہو گیا. حافظ بناؤ مگر دیندار بناؤ. دین سکھا نہیں رہے ہو تو حافظ جو ہے بے دین بن رہا ہے. حافظ ایک ڈگری ہے، ایک بڑی پوسٹ ہے، اور آج بڑی پوسٹ پر بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے اسے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. اس کا مطلب حفظ نہ کرنا یہ مطلب نہیں. حافظ دیندار بنے گا تو قرآن سے سمجھائے گا، اور جو بات قرآن کی ہے وہ اتنی پکی ہے کہ اس میں بہت کم اختلاف ہے، اور مفسرین کا ہو تو ہر اختلاف سر آنکھوں پہ رکھنے کے جیسا ہے. سب کا جتنے ہیں مفسرین ان کے اختلاف جو ہے یہ ہمارے لیے نافع ہے. تو ان کے گھر میرا کام چل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک دن ان کی ایک چھوٹی بچی نے ایک لکڑی اٹھایا اور یہاں کان میں ایسے ڈال دیا اور اسے چبھ گئی، خون نکلنے لگا. اب بہت چھوٹی سی بچی تھی، رونے لگی. تو میں نے کہا چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں، وہ جلدی کچھ لگا دے گا وہاں. ہم کو پتہ نہیں کہ ہم بتائیں، اور ہمارے یہاں ہر آدمی حکیم اور ڈاکٹر ہے. ابھی یہاں کسی کو ایسا لگ جائے وہ یہ لگا لو وہ لگا لو، ابھی 4 5 6 8 تو ہو ہی جائیں گے. کل ایک صاحب نے کہا کلثوم استعمال نہیں کرتے آپ، تو میں بھائی نامحرم میں اسے کیسے استعمال کروں گا؟ کہنے لگا آپ سمجھے نہیں. میں نے کہا نہیں سمجھا دیجیے. کلثوم نام کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا ہوتا ہے، عورت کا ہوتا ہے. تو ہمیں بہت جگہ ایسے خطاب ملتا ہے کہ نہ سمجھ ہو. تو میں نے کہا کلثوم تو نامحرم ہے، کسی کی سالی والی ہوگی، اور میری ہے نہیں، میری بیوی کا نام بھی نہیں ہے. تو نے کہا ارے بڑے فائدے کی چیز ہے یہ، ہمدرد بناتے ہیں. میں کہا اچھا اس کلثوم آپا کی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو بہت کام کی چیز ہے، بڑی آپا جیسی ہیں وہ.
ہر دکھ کا درد ہے وہ. تو ہر آدمی بتاتا. میں بیمار رہتا تھا 3 دن جایا کرتا تھا, تو درد ہوتا تھا تو لیٹ جاتا تھا. جب لیٹ جاتا تھا تو ہر مسلی آگے پوچھتا کیا ہوا آپ کو؟ بھائی درد ہو. آپ ایسا کیجئے کہ آپ بادام کی 3 گری لے لیجیے اور یہ لیجیے اور یہ لیجیے. تو میں نے کہا امیر صاحب یہ لیے میرے لیے بہت مشکل ہو گئی, دوسری سونے کی جگہ نہیں ہے, کوئی راستہ تو بتاؤ. انہوں نے کہا تم بہت چالو آدمی ہو, تم ہی راستہ تیار سوچو. کیا کہا انہوں نے بمبئی کی زبان میں؟ مجھے جانتے رہو کہ میری چالو گیری. اگر تم بہت چالو آدمی ہو تم ہی بتاؤ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اب جب تم بول لیے تو ایک ترتیب آ گئی. کیا؟ تو میں نے کسی لڑکے سے کہا ایک نوٹ بک لے کر آ اور ایک پین. اب جو پوچھتا کیا ہوا تو میں کہتا اس پہ لکھ دیجئے کیا ہوا. لکھ دیجئے. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا لکھ دیجئے. کیوں؟ اب دوا بتائیں گے نا مجھے. کہاں ہے وہ؟ اسی لیے تو پوچھ رہا تھا. میں نے کہا دوا بھی لکھ دیجئے, مرض بھی لکھ دیجئے. اب پیچھے جو 4 آدمی دوا بتانے والے تھے رخصت ہو گئے. ہم نے کہا بھگاؤں کیسے ان کو. اب جب گئے تو ہم نے کہا سرہانے رکھ دو, ابھی کوئی آئے گا پوچھے گا بھائی اس پہ لکھ دو مجھے یہ تکلیف ہے اور آپ نے یہ دوا بتایا اور ڈگری ہے تو لکھ دو, ورنہ کوئی ضرورت نہیں. بمبئی میں ہر آدمی حکیم ہے, ہم مان لیں گے. اور یہاں حضرت کو کہتا ہوں حضرت ایسا ایسا ہوتا ہے. کیا بولتا ہوں اپنے حکیم صاحب کو, ابھی وہ گھر ہے, وہ لڑکی کی چوٹ ہے نا وہ, اور شکر ہے اور میں ہے, ارے سب چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا پیار بھرا انداز ہے. اللہ ان کو اپنا پیارا بنائے, نسلوں کا بنائے, ان کی برکت سے پوری امت کو پیارا بنائے. آپ کی عمر کے ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے ابا سے پوچھا تھا اور کچھ ایسے ہی حال بتایا تھا, تو ابا نے یہ دوا تجویز کیا تھا. ارے بھائی ابا کی کہاں سنا رہے, اپنی سناؤ نا. ہر کچھ آپ بتا دیے کہ میں نے خالی ابا ہی کو پڑھا ہے اس لیے اسی کتاب کو پلٹتا ہوں, اس میں جو ملتا ہے اور وہی بتا دیتا ہوں. اب سنو ابا کی دوسری بات کہ وہ جو جہاں چوٹ لگ گئی لڑکی کو تو میں نے گود میں لے لیا کہ چلو جلدی جاتے ہیں. انہوں نے کہا اسکوٹر کی چابی کہاں ہے؟ کیا کہا؟ اندر سے آواز آئی جہاں آپ رکھتے ہیں وہاں ہوگی. وہاں تو نہیں ہے. اس کے بعد تو انہوں نے جو ماں بہن کی گالیاں بکنا شروع کیا ہے کہ اتنی فینسی گالی تو بہت کم سننے میں آتی ہے. ایک صاحب گالی بکتے تھے تو موڈ میں آتے تو بکتے تھے, بہت بکتے تھے, پھر چپ ہو جاتے تھے, پھر ہنستے بھی رہتے تھے. تو لگتا تھا بہت غصے میں ہیں. وہ شاید گالی بک کے ان کا غصہ ختم ہو جاتا ہوگا, ایسا لگا مجھے. تو میں نے کہا آپ گالی بکتے بکتے کیوں آنکھ بند کر لیتے ہیں؟ کہا یار شرم لگنے لگتی ہے کہ کیسی کیسی بکتا ہوں. میں نے کہا بندہ بہت اچھا ہے, بکتا تو گالی ہے مگر اس کو احساس ہے غلط کر رہا ہوں, اور ہم ایسے ہیں کہ ہمیں کہیں سے احساس نہیں کہ ہم ناشکرے بھی ہیں. وہ تو گالی بکنے والا زیادہ اچھا نکل گیا کہ شرم کی وجہ سے آنکھ بند کر لیا. اور میرے جیسا سوال کا آدمی میں کیا کروں. میں 70 میں بمبئی میں جماعت پہ نکلا تھا اور اسی دن مجھے بتایا گیا اس میں ایک علم نمبر ہے, اس علم کا مطلب ہے جو کرنا پوچھ کر کرنا. تم کو گالی بھی بکنا ہو تو پوچھ کر بکنا کہ تجھے کون سی دوں, تیری ماں سے محبت بڑھاوے اللہ تیری. ہم سے پوچھو ماں کی گالی دینا ہو تو کیسے دینا ہے, بہن کی دینا ہے تو کیسے دینا ہے, بیوی کو دینا ہے تو کیسے دینا ہے. میں تم کو گالی دینے کا بھی ڈھنگ سکھاؤں گا, اس لیے کہ میں سب سیکھتا رہوں. اور ابھی جانتا ہوں کہ ایک دم جاہل ہوں, بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. جب تک یہ باقی رہے گا جب تک پوچھتا رہوں گا. جس دن سمجھ جاؤں گا مجھے آتا ہے اس دن بھول جاؤں گا. او فینسی فینسی گالیاں بکا انہوں نے, اور بکنے کے بعد وہ چابی کیسے کیسے گھر مل گئی کہیں. تو مجھے ابا کی بہت یاد آئی. جیسے حضرت کی بات سنیں, ابا, ہمیں ابا اچھے نہیں لگتے.
اس لیے ابا کی بات یاد رکھنے کے لائق نہیں ہے. اس میں کچھ ابا کا قصور ہے یا سب ہمارا ہی ہے؟ اس میں تو دونوں کا ہے. اور آپ کو معلوم ہے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ نوجوان آیا تھا، بڈھا آیا تھا، وہ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں تو علماء سے پوچھ لیجیے گا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اس وقت ہر باپ اپنے بچوں کے اندر نفرت کی بیج بو رہا ہے، الا ماشاء اللہ. اور ہم تو مقدر سے پیر صاحب ہو گئے، اس لیے لوگ مجھے اپنے گھر پہ لے جاتے رہے. وہ زمانہ تھا بہت لوگ کہتے تھے حضرت ہمارے یہاں چلیے، تو ہم کو بھی خوشی ہوتی تھی کہ حضرت ہو گیا ہوں تو چلو. ہاں ہم کو بڑی خوشی ہوئی، لوگ حضرت کہنے لگے تو خوشی ہوئی کہ حضرت. تو جاتے تھے تو گھر میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بلائے جاتے تھے، اور بڑا بھی بلایا جاتا، آجا حضرت آئے، آجا، سب جمع ہو جاتے تھے. اور تعارف ہوتا تھا حضرت یہ بہت شرارت کرتا ہے، حضرت یہ بہت غصے والا ہے، اور یہ تو 16 سال کا میں نے ایک بھی نہیں سنتا. جس کو مجمع میں حضرت کے سامنے بے عزت کیا جائے گا وہ قریب آئے گا یا دور جائے گا؟ وہ تو خبر سنے گا آج حضرت آنے والے ہیں تو اتنی دور جائے گا کہ تم اس کو ڈھونڈ ہی نہیں سکو. یہ کچھ کام کی بات ہے، اپنے گھر کی بات. اب میری پوتی شاید کہتے کہتے 2.5 سال سے 2.75 سال کی ہو گئی ہوگی. اس کو دوپہر میں جو کھانا کھاتا ہوں 11 ساڑھے 11 بجے کے آس پاس تو بلاتا ہوں، کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے. اس کا موڈ نہیں ہوتا تو بالکل نہیں آتی، موڈ ہوتا تو آتی ہے. وہ جو بھی کرے احسان. اس لیے کہ دل کے بہلانے کے لیے اگر وہ میرے پاس آ جائے تو اس کا احسان ہے. نہ وہ سمجھتی ہے وہ احسان کرتی ہے، نہ ہم سمجھتے ہیں احسان کرتی. لیکن یہ عادت بنائیں گے تو ہر محسن کا اکرام کریں گے اور اس کی قیمت لگائیں گے. اور یہ عبدالسلام صاحب، میں داد تو نہیں چاہتا کہ آپ ہوا کیجئے، مگر صحیح بات ہو تو کچھ تائید کیجئے کہ بات تو بہت صحیح کہہ رہے ہو. اور بات تو میرے لیے ہی ہے. تو میرا پھوکا پانی جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا، بوتل میں تھوڑا سا تھا، میں نے اس کے ہاتھ میں دیا. میں نے کہا جاؤ کچن میں سے پانی لے کر آؤ. اور پھر کچن میں ایک بچی رہتی ہے، وہ کچن کا کام کرتی رہتی ہے، وہ بھر کے دے دے گی. جب لے کر آئی تو میں نے اس کی بہت تعریف کیا. اہلیہ سے کہا دیکھو دیکھو میرا کتنا کام کرتی ہے، اتنی چھوٹی سی بچی ہے، بوتل بھر کے پانی لیا، اور بھی میرے کتنے کام کرتی ہے. ایک تو اندر کا احسان فراموشی کا جذبہ مٹا دو. ایسے اتنوں کو بھی محسن سمجھنا شروع کر دو گے، اور جب تعریف کرو گے تو وہ ہر عمل کی طرف دوڑے گی، کرے گی. کچھ دنوں کے بعد جب یہ جوان ہوگی تو تم اتنا اس کو بتا دو گے کہ اس کی زندگی بھر اسے کام آئے گا. ہے ایسے بیان کی ضرورت یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے جب گالی بکنا شروع کیا اور ہم چلے گئے اور واپس آ گئے، وہ ہو گیا کام. لیکن مجھے ابا اور اماں کی بہت یاد آئی. اور جب وہ واقعہ ہوتا ہے، پیش آتا ہے ایسا کچھ اصول کے خلاف، تو اماں ابا بہت یاد آتے ہیں. اور وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ کیا ہوا تھا. آپ نے سمجھا کیا ہوا تھا؟ یہ ہوا کہ چابی رکھنے کی کوئی جگہ طے نہیں تھی. جب آئے جہاں چاہا رکھ دیا. اتنی گالیاں اسی لیے اس گھر والوں کو سننی پڑی، اور اس کے نام اعمال میں غصہ. جس نے ایمان کو خراب کیا اس کا ایمان ڈیمیج ہوا، اور بھی بہت بڑے بڑے نقصانات.
یہ صرف ایک بات ہے کہ گھر کا سامان رکھنے کی ایک جگہ نہیں. کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب اماں ابا کی بات سناؤں. 70 سال پہلے تقریباً بنارس جو علاقے کا بڑا شہر سمجھا جاتا تھا، اس میں بھی اگر کئی دن کئی مہینے کے بعد لائٹ آ جاتی تھی، لائٹ پاور، تو بڑی خوشی ہوتی، آج لائٹ آ گئی، آج لائٹ آ گئی، آج لائٹ کا یہ کام ہو جائے گا، یہ کام ہو جائے گا. اتنا لائٹ دور رہتی تھی گھروں سے روشنی. ایسے ہی جیسے نور ہمارے دلوں سے دور رہتا ہے، ایسے ہی جیسے نور لائٹ ہے نا، ہمارے دلوں سے دور رہتا ہے، ایسے ایک زمانے میں لائٹ کم تھی وہاں، تو لائٹ ہمارے گھروں سے دور رہتی تھی. ارے کچھ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں گے، کتنا نور باقی ہے. برائی بری نظر آنے لگے تو نور ہے، برائی اچھی لگنے لگے تو نور بجھ گیا ہے. سانپ کو رسی اور رسی کو سانپ سمجھے گا. خیر، تو ایک کمرہ یہ ہوتا، یہاں دروازہ ہوتا، یہ ادھر کمرہ ہوتا. ایسے ہی لائن سے ہر طرف کمرے ہوتے، بیچ میں آنگن ہوتا. آنگن جانتے ہیں نا؟ بیچ میں آنگن ہوتا، آسمان دکھائی دیتا. کھانا پکانے کے لیے اس دیوار پر مٹی کا بنا ہوا چولہا ہوتا، مٹی کا، اور درخت کی لکڑیاں اس میں لگائی جاتی، جھاڑ کاٹ کے لگایا جاتا، اور وہی چلن تھا، وہ سب کے گھر میں ہوتا تھا. میرے گھر سے تقریباً 2-2.5 کلومیٹر دور پر گرانڈ ٹرنک روڈ، جو بڑا ہائی وے مانا جاتا ہے، شیر شاہ سوری کا بنوایا ہوا، شاید لاہور سے بنگال یا کلکتہ تک کا ہے، وہ بڑا روڈ ہے، ابھی بھی ہے جہاں بھی ہو. اب جس انداز کا رہا ہو، میرے بچپن میں تو وہی بہت بڑا روڈ مانا جاتا تھا. اب بولے اتنے ڈیٹیل میں کیوں جاتے ہو؟ جاؤ نا ذرا، سب میں نقطے نکلیں گے. ابا میرے حافظ تھے، اکثر لنگی میں کرتے میں رہتے تھے. کہیں جانا ہوتا تھا تو پیجامہ پہن لیتے تھے، لیکن سائیکل سے چلتے تھے. جس کام کے لیے کہیں جانا ہوتا سائیکل سے جاتے. ادھر جو ہے ہائی وے پر صرف لکڑی کی ٹال بولتے تھے، لکڑی کی دکان، ٹال، بڑی بڑی دکانیں لکڑی کی، بہت بڑی بڑی لائن سے ہوتی تھی. اور اس میں ان کو سہولت یہ ہوتی تھی کہ باہر سے جتنی لکڑیاں آتی تھیں وہ ہائی وے پہ گاڑی لگا کے ٹرک خالی کر کے چلے جاتے تھے، اور پھر ریٹیلر لوگ وہاں جا کے لیتے تھے. تو میں یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ جب ہم اپنے آپ کو کسی رنگ میں ڈھالیں گے اور دوسرے کا رنگ اپنے اوپر نہیں چڑھائیں گے اور مستقل اسی رنگ میں رہیں گے، یعنی شکر گزار بندوں میں، تو سب شکر گزار بن جائیں گے. اور ہر طرح کی ایسی خوبیاں، ہر طرح کی. تو ابا سائیکل سے وہاں جاتے، اکثر مسلمان، دکان کے سامنے السلام علیکم، حافظ جی چائے پینا ہو تو آئیے. ابا آگے بڑھ جاتے، نہیں بھائی چائے نہیں چاہیے. کئی دکان سے آواز آتی، حافظ جی چائے پینا ہو تو آئیے، اور کسٹمر بھی ہوتے تھے، لے رہے ہوتے تھے. پھر کوئی ایسی دکان کے سامنے پہنچے، حافظ جی آئیے آئیے آئیے، آپ کے لائق. چولہے میں جلانے والی لکڑی اتنی دکانوں والوں نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں میرے مال کو خراب نہیں بتاؤں گا، اس لیے تم سمجھ جانا، چائے پوچھوں تو تم کو آنے کا ہے کہ نہیں آنا ہے. اور جس کے پاس اچھی ہوتی تھی اس کے پاس بیٹھتے تھے. میں بچہ ساتھ میں لگا رہتا، جہاں جہاں ابا لے جاتے. طبیعت پر بوجھ بہت بنتا تھا، اور اب تو ہر باپ بچے پر بوجھ بن گیا ہے، الا ماشاء اللہ. باپ تو ایسا ہونا چاہیے کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد بچے لپٹ جائیں، اور لپٹنے کے بعد وہ کسی ماں کو، دادی کو، دادا کو، کسی کو یاد نہ رکھیں جب تک باپ گھر میں ہے، جب تک
لپٹنے والے لپٹ رہے ہیں باپ کو دیکھ کر، لیکن وہ ہاتھ کی تھیلی دیکھ کر لپٹ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ باپ کو دیکھ کر نہیں لپٹ رہے ہیں. دھوکے میں نہیں رہنا شکیل میاں. یہ ہاتھ میں آئی ہوئی تھیلیاں جو دکھ رہی ہیں نا، اس لیے جیسے ان کے ہاتھ میں تھیلی دے دو ویسے ہی باپ کو بھول کے تھیلی میں لگ جاتے ہیں. اتنی محبت دیا ہے ہم نے کہ تھیلی سے محبت کرایا ہے، اپنی محبت پیدا نہیں کیا ہے. ارے ہے سر کچھ بات کام کی ہے، سب اجڑ گیا ہے. اس لیے اجڑ گیا کہ ہم پوچھتے نہیں کہ یہ کام کیسے کیا جائے. ابا پہنچ جاتے دکان پر. اس وقت 4 آنا بہت ہوتا تھا، 4 آنا بہت ہوتا تھا. ابا کہتے بھائی 1 من پر آپ مجھ سے 4 آنا زیادہ لے لیجیے، لیکن لکڑی تو میں میری طبیعت سے نکالوں گا. اور سب کو پتا ہے کہ حافظ جی آئے وہ لکڑی ایسے اٹھا کے لے کے نہیں جائیں گے بھائی تول دو 2 من دے دو 3 من، ہے ایسا نہیں. اور مجھے کہتے بیٹا یہ لکڑیاں جو لے کے اس طرح کی جاتا ہوں، یہ عورتوں کو چولہے میں ڈالنے کے وقت ان کو چیرنا نہیں پڑے گا. یہ ایسی پتلی پتلی لے کر جاتا ہوں اور اس انداز کی لے کے جاتا ہوں کہ چولہے میں چلی جائیں. اور سبق دیتے تھے کہ اتنا سے کام میں بھی خود مشقت اٹھا لینا، کسی کو تکلیف مت پہنچانا، اس باپ کی اولاد ہوں. کہاں بیٹھتے ہیں بچے کی کچھ سیکھیں گے، اور کہاں باپ بیٹھاتا ہے. بھائی باپ بھی تنگ آ گیا بچوں سے، باپ بھی تنگ آ گیا کہ باپ کے آنے کی خوشی نہیں اس کے پاس. وہ تو کسی صورت سے اٹھو اور بیٹھو چلو. تو ابھی وہ کمرہ اور آنگن باقی ہے، اور مقدر سے آج میرا کھانا بھی باقی ہے. بس فرق یہ ہے کہ کھانا نیچے لایا ہوں تاکہ بیوی پریشان نہ ہو کہ کتنا لمبا بیان کر رہے ہیں، کھائے کہ نہیں کھائے. نہیں کوئی پریشانی نہیں، میں اپنا انتظام کر کے آیا ہوں. اس میں ہے کام کی باتیں نہیں کہ لکڑی خرید کے لے کے جاؤں. تو میرے گھر میں میری بیوی ہے، یعنی میری اماں تھی، مجھ سے ایک بڑی بہن تھی، اور ایک مجھ سے اتنی بڑی عمر کی بھابھی تھی. بھیا بھی ویسے ہی تھے کہ ان کی شادی کا مجھے یاد نہیں ہے. لیکن بہو ہے تو سب کرے گی. بہو ہے، سب کے گھر میں ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں چلے گا. آج ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے سب کے گھر میں ہوتا ہے ہمارے گھر میں، اس لیے جب سب کرتے ہیں تو جائز ہے. شادی میں بڈھی عورت ہے، بھیک مانگ رہی ہے، 300 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے. کتنا؟ بوڑھی عورت ہے، بھیک مانگتی پھر رہی ہے، اور لڑکی کی شادی ہے، لڑکے کی نہیں. لڑکی کی شادی ہے، لڑکے کی نہیں. کتنے آدمی کو کھانا کھلانا ہے؟ اتنے آدمی کو کھلاتے کسی کو دیکھا تو ترغیب ہوئی. ذرا غور سے سوال بھی میں صحیح کروں، آپ جواب بھی دیجئے. اس نے اتنے آدمیوں کو کھلاتے ہوئے دیکھا تو ترغیب ہوئی نا. ارے پہلے اس بات کی تائید کرو کہ کسی مالدار کو کھلاتے دیکھا تو یہ ہوا نا. مفتی صاحب جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ حسب وسعت آپ کر سکتے ہیں. تو عبد الرحمن ابن عوف کے پاس کیا کم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اب تو سب سرچ کر کے نکال کے دیا. سب سے بڑا مالدار کون کہا جاتا ہے؟ بل گیٹس. کسی نے پورا ڈاٹا دیا اس کے اوپر کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ کے پاس کتنا مال تھا، بل گیٹ کے پاس بھی کتنا تھا. بل گیٹ کے پاس کم ہے. گنجائشیں نکال کے امت حرام تک پہنچ گئی. اور کچھ لوگ ہیں ایسے جو ان کا موقع آتا ہے تو شریعت پر چلتے ہیں، اس کے بعد دعوتیں ہوتی ہیں سب جگہ کھاتے ہیں. جب ان کا موقع تو شریعت بتاتے ہیں، اور پھر جب کھانے کا موقع آتا ہے تو سب جگہ جاتے ہیں. میں تقریر کیسے ختم کر دوں آپ مجھے بتائیے. ایک نیا رواج چلا ہے دعوت کا ایک نیا رواج. وہ شکیل کے پاس آیا ہوگا تو شاید ادھر چلا گیا ہوگا کہ یہاں دعوت سے بڑی عداوت ہے. اور کتنوں کو وسوسہ آ رہا ہے کہ دعوت کا تو حکم ہے کہ دعوت ملے تو قبول کر لو. باپ 2 جوتا مارے وہ بھی قبول کر لو، یہ بھی تو ہے، تمہاری اصلاح کے لیے مار رہا ہے. دعوت ملے تو قبول کر لو.
اور تمہاری اصلاح کے لیے باپ 2 جوتے مارے تو اسے بھی قبول کر. تو دعوتیں چل رہی, کس کی چل رہی, کس کے چل رہی؟ آج سالے کے گھر دعوتیں کہاں, اور میری بری عادت ہے پوچھنے کی تاکہ پتہ چلے. اور ابھی 5 ساڑو آئے میرے پاس ملنے کو. کتنے؟ ابھی عید کے دوسرے دن یہاں میں طبیعت میری تو خراب ہی چل رہی ہے, عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھا نہیں جا رہا تھا, تو میں اپنے گھر میں چلا گیا, وہاں نیچے لیٹ گیا پلنگ پر, اور بچے لوگ تھے. میں نے کہا میرا پیر میری کمر دباؤ, بدن دباؤ, دکھ رہا ہے. تو پتہ چلا کہ 5 ساڑو کھڑے ہیں وہاں پر. میں نے کہا, بولے دروازہ کھلا ہے اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ سوئے ہیں. میں نے کہا اس میں کوئی بھی میرے لیے نہیں آئے. یہ یوم سسرال ہے, یوم سسرال. کون سا دن؟ عید کا دن. عید کا دن یوم سسرال. باسی کا دن یوم سڑوانا, یعنی سالوں جتنے ایک کمپنی سے لوٹے ہوئے جتنے ہیں. میں تھوڑی بولا ہوں, تو کسی نے سنایا تھا کہ ساڑو کا ہم زلف کا کیا مطلب. کہا ایک ہی کمپنی سے 2 لوٹے ہوئے ساڑو کہیں گے, کہا جائے گا ان کو. تو میں تھوڑی بھول رہا ہوں, یہ 3 دن ان کے ہیں. میں تو اٹھا بھی نہیں. جب تم میرے لیے نہیں آیا تو میں تمہارے لیے کیوں اٹھوں؟ پورے سال تم میرے پاس نہیں آئے, پورے سال. اور اس میں ایک ساڑو کے گھر میں تو بڑا جھگڑا تھا. اس کی بیوی مجھے فون کر کے کہتی تھی کوئی راستہ ہے کہ شوہر سیدھا ہو جائے. کیا راستہ؟ ارے کیا راستہ پوچھ رہی؟ ارے بولو. تو ہم نے کہا راستہ ہے, بہت آسان ہے. تو اچھا, میں نے بہت آسان ہے. برسوں کا بگڑا ہوگا تو سیدھا ہو جائے گا, جتنا بھی ٹیڑھا ہوگا سیدھا ہو جائے گا. آسان بہت ہے. اب ایسی بات ہے, اس کو بڑا انٹرسٹ ہو گیا. جب اتنا آسان ہے تو میں سیدھا کر دوں گی. کیا میں سیدھا کر دوں گی؟ تو بابا بتاؤ تو صحیح, آپ تو سب بولے جا رہے ہیں, بتاتی نہیں رہے. آسان ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ تم کو سیدھا بننا پڑے گا. کیا ہے تم کو؟ کیا خیال ہے, کڑوا گھونٹ پیو گی؟ سمجھدار بچی تھی, اس نے کہا پی لوں گی. اور اس کو میرے بیان میں بھیجو, شوہر کو. ایسے بھیجو گی تو نہیں آئے گا. جس میں بیوی کا تذکرہ نہ ہو وہ بیان سناؤ. تو اس نے کچھ دن سنایا چھاٹ کے. اب بیوی آئی گئی تو اس کا تذکرہ تو ہو ہی جائے گا, وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن ڈیٹیل میں نہیں ہو. ڈیٹیل میں نہیں. اس نے سنا, اس کو بڑا مزہ آیا. کالینہ میں رہتا تھا, وہ آنا شروع کیا تو ایمان والا بات اثر ہونے لگی. اب دھیرے دھیرے گھر بدل گیا. پھر آنا جانا چھوڑ دیا. وہ ساڑو میں ایک ساڑو وہ بھی تھا. کچھ دنوں کے بعد اس کی بیوی کا فون آیا. میں تو فون لگاتا نہیں, میں کیا کے لیے لگاؤں, تجھے ضرورت ہے تو لگائے. اور دستور بنایا ہے کہ عورتوں کا فون اب تو بہت کم ہوتا ہے, لیکن عورتوں کا فون ہو تو بیوی میرے سامنے میری بیٹھی رہے گی تو میں بات کروں. میری بیوی میرے سامنے بیٹھی رہے گی, ہینڈ فری ہوگا. وہ کیا بولتی ہے, میں کیا بولتا ہوں, میری بیوی سنے گی تو میں بات کروں گا. میں مرد ہوں, میرے پاس نفس بھی ہے, میرے پاس شیطان بھی ہے. اب بیوی بیٹھنا چھوڑ دیتی تو بار بار, ہم کو معلوم ہے آپ کیا بات کریں گے, سن رہی ہے, جا کے پوچھ لو. سوال ہی نہیں ہے. تم نہیں بیٹھو گی میں بات نہیں کروں. اب گھر تو بہت اچھا بن گیا, لیکن خالی ایسے ہی تھوڑی سب ہوتا ہے. جو فجر کی نماز چھوڑے گا اس کا گھر اجڑے گا. وہ شکیل کا بیان اس کو تھوڑی سدھار دے گا. جو فجر کی نماز چھوڑے گا, ہر نماز کی نحوست ہے, لیکن خصوصاً فجر کی تو ایسی نحوست ہے کہ اس میں انگلی پہ گن نہیں سکتے کہ کتنا اجڑتا ہے. کیلکولیٹر پہ لکھو گے تو شاید اس میں آئے. ایک باہر اجڑے گا, ایک گھر کے اندر اجڑے گا, ایک دل کے اندر اجڑے گا. اور یہ اجڑی نماز پتہ بتا دے گی کہ تیرا سب اجڑ گیا. اس نے آنا جانا چھوڑ دیا. بیوی نے پوچھا جا رہے تھے تو گھر تو بہت بن گیا تھا. بولا نہیں جاؤں. کیوں؟ بولے عورتوں کے فیور کی بات کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟
شریعت میں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے کہیں عورتوں کے فیور کی بات کیا ہے؟ ان کے ساتھ نرم رہنا، اچھے اخلاق سے رہنا، درگزر کرنا. تم کو ان کی کوئی بات خراب لگتی ہو تو یہ بہت سے اچھے کام بھی تو کرتی ہیں. اب سارے مولانا مفتی خاموش بیٹھے ہیں، اب جب خاموش ہے تو مجھے بولنا پڑے گا. عاشروهن بالمعروف ہاں فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ہاں جو آپ بتا رہے ہیں سب اسی کا مفہوم یہ. تو جس کی فیور میں، جس کی تائید میں یا جس کی سفارش میں الگ الگ مضمون بنیں گے. اللہ کا رسول کہہ رہا ہو تو شکیل کہہ رہا ہے تو غلط ہے. تو خیر میں بھی لیٹا ہی رہا، میں نے مسافر کیا. میں نے کہا سب سسرال میں آئے ہیں؟ ہاں جی. تو کیا سسرال میں جانا شرم کی چیز ہے کہ شرم کرتے ہو سوال پر؟ سسرال میں جب بولنے کے کیوں شرم آنے لگتی ہے؟ اچھا تم یہاں تمہارے ہاں یاد ہے تمہارا ویڈ سینٹر پر سسرال ہے نا تمہارے؟ جی. ویسے میں آپ کی نیت سے آیا تھا. میں نے تو مل تو گیا، میں آپ کی نیت سے آیا تھا. یہ آپ ہی کی نیت کی برکت ہے کہ میں مل گیا. السلام علیکم، اب سسرال چلے جائیے. تو لائٹ نہیں ہوتی تھی، ایک لالٹین جلتی تھی. وہ انگریزی میں کیا کہتے اس کو معلوم نہیں، وہ اسی نام سے مشہور ہے ہمارے یوپی میں، لالٹین. ایک لالٹین گھر میں ہوتی تھی اور چولہے کے پاس سے سارا کھانا اس کمرے میں لا کے رکھا جاتا جہاں کھانا کھایا جاتا تھا. اب سب چیزیں آ گئیں. ابا میرے کھانے کے بہت ہی شوقین تھے. زیادہ نہیں کھاتے تھے، اچھا کھاتے تھے. زیادہ نہیں کھاتے تھے، اچھا کھاتے تھے. اور دستور صبح ناشتے کا تھا، ایک پیالے میں دودھ ہوتا تھا، تھوڑی سی چائے ہوتی تھی. اماں 2 روٹی ہم لوگ کے ہاتھ میں دے دیتی تھی، اسے توڑ لو اور کھا لو. اماں اور تمہارا پیٹ اتنا ہی ہے. یہاں بیٹے کو کھلاتے ہیں، جتنا کھاتا جاتا ہے اتنے ہی بیوقوف باپ خوش ہوتا ہے، بیوقوف ماں خوش ہوتی ہے. اور میرے جیسا کوئی میرے باپ نے جس کو ٹریننگ دیا، جب وہ روکتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے. آدمی تو بہت اچھے ہیں مگر میرے بچوں سے کیا دشمنی ہے کہ اس کو دیکھ کر ہمیشہ روکتے ہیں. بچپن سے دیکھا جوانی تک پہنچتے تک سب بیمار ہو گئے. ایسے گھر والوں کو جنہوں نے ایسا کھلایا ہے، جتنے گھر جانتا ہوں جوانی تک سب بیمار ہو گئے. جب بتایا گیا پیٹ اتنا سا ہے، اس کے 3 حصے کرو، تو تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں کون سا جم والا کہتا ہے پیٹ بھر کے کھاؤ؟ جم والا تو 1 نمبر کا بیوقوف ہے، اس کی دنیا ہے، اسے کیا پتا. جتنی تحقیق ہے اگر شریعت کے مطابق نہیں ہوتی سب غلط. اور کھانے کے بارے میں تو کیسا سکھا دیا گیا ہے. سب سے زیادہ بھوک کا دن، سب سے زیادہ بھوکے رہنے والے صحابہ کون سا دن تھا؟ غزوہ خندق. اتنی بھوک کا کوئی موقع نہیں آیا کہ پیٹ پر 1 پتھر کی جگہ 2 پتھر بن گئے. کہ تمہاری بھوک ہی تمہیں فاتح بنا دے گی. آج سارا عرب مل کر نہیں آیا تو اکثر تو آ ہی گئے تھے مٹانے کے لیے، لیکن تم نے بھوک برداشت کر لیا، تم کو فاتح بنا دوں گا، غالب کر دوں گا. دوسرا ایک مطلب ہوتا ہے، روزہ تزکیے میں سب سے زیادہ نافع چیز ہے. یعنی باطن کی تربیت اور اس کا بننا، دل کا بننا، یہ بھوک میں ہے، سیر ہو کے کھانے میں نہیں ہے. اور بھوکا کتنا رہا جائے اس کے لیے بھی کسی حکیم اور اچھے ڈاکٹر سے پوچھو. شکیل کی تقریر سے بھوکے مت رہنا، ان سے پوچھو میں ایسا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، میں کب کیا کھاؤں، ان سے پوچھ لو ورنہ برباد ہو جاؤ گے. کتنوں کو دیکھ کر کڑ رہا ہوں اور درد میں ڈوبا ہوا ہوں، ایسا نہ ہو کہ پھر ایک نئی کھیپ میرے سامنے آ جائے کہ برباد ہو چکے. شیطان جلد بازی کا مزاج رکھتا ہے،
وہ کہتا ہے کھانے میں اتنا جلد باز بنا دو یہ اس کی طبیعت میں جلد بازی آ جائے گی، اس لیے چبا کر کھانا چھوڑ دیا، اس تقریر بعد میں کر لوں گا کبھی، اور بہت ہے، نیٹ پہ جا کے تلاش کرو، بیٹھا کے ایک بھی صابر نہیں ملتا جلدی۔ میرے چھوٹے بیٹے کو بلایا، مہمان لوگ کے ساتھ تھا، میں نے کہا بیٹا کھا لے، تو بھی بھوکا ہے، زہر کے بیان کے بعد، اس نے کہا آپ لوگ کھا لیجئے۔ میں نے کیوں؟ تو بھی تو بھوکا ہے۔ اس نے کہا آپ لوگ کے ساتھ نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ بولا میں میرے لوگوں کے ساتھ وہاں کھاؤں گا جہاں مجھے کسی کی رعایت نہیں کرنی پڑتی۔ مطلب کیا ہوا، کیا بات کیا ہے؟ بولے میں آرام سے 25 منٹ 30 منٹ کھاتا ہوں روٹی چبا چبا کر، میں کسی کو دیکھ کر ہاتھ جلدی جلدی چلاؤں کہ سب کا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو کسی نے باپ کی مانا کہ باپ یہ چلاتا ہے تو مان لو، اور بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں باپ چلانے دو۔ کتنے باپ چلا رہے ہیں؟ نہ باپ کی بیٹے کی بنتی ہے، نہ بیٹے کی باپ کی بنتی ہے، بچپن سے تربیت کی جاتی ہے، اتنے سے رہتے تب سے۔ اور تعریف میں تربیت ہے، کیا ہے؟ تعریف میں تربیت ہے۔ عیوب دیکھنا، اس کے مقابلے میں تعریف کرنے والی چیزیں اور عنوان کو، اس کے کام کو کھڑا کرنا، وہ اگر اتنا بھی بڑھ گیا تو بھی تعریف کرو۔ خراب کام یہاں چلا گیا اور تعریف کے لیے کوئی مضمون ہی نہیں ملتا، اسی میں سے نکال لو۔ جیسے گالی دینے والے نے کہا تھا گالی دینے میں شرم لگ رہی ہے، ہم سے سمجھدار تو وہ نکل گیا۔ اور توبہ میں اب دیر نہ کرو، شکیل میاں توبہ میں دیر نہ کرو، کسی گھڑی بھی آ جائے گی، اور آج کل تو بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، اس لیے کہ جب میں گھر والوں کو فون لگا کر یوٹیوب اس پہ دیکھتا ہوں، وہاں سے فوٹو آیا میرے بھائی کا، تو جیسے مردہ لاش پڑی ہوتی میرا بھائی پڑا ہوا ہے۔ اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ تو اور بھی موت یاد آتی ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا آپ کی طبیعت زیادہ خراب اس لیے ہو رہی ہے کہ بھائی کی بیماری کا اثر ہے۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ ہم کتنا بھی سمجھا لیں، سگا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، جس کو ایئرپورٹ پر اشارہ کر کے جدا کرنا پڑتا تھا۔ میں حج کے لیے جاتا، میرا بھائی مجھے ایئرپورٹ پہ پہنچانے آتا تو مجھے پکڑ کر اتنا روتا بلک بلک کر کہ مجھے اشارہ کرنا پڑتا، ہٹاؤ نہیں تو بہت روئیں گے بھی۔ اور اگر ہوش میں آ جائے اور ملاقات کے لیے آ جائے تو میں یہاں بولوں گا کہ وہاں سے اٹھ کر یہاں جب آنے یہاں لوگ ملیں تو بھائی جان کو لے کر ملاؤ، وہ مجھے کبھی یہاں چومتا ہے، کبھی یہاں چومتا ہے، کبھی یہاں چومتا ہے۔ کیا اس بھائی کے لیے اتنا بھی غم نہیں میرے پاس؟ بھائی کے بارے میں اپنے جذبات کو دیکھ لیں کہ ہر بھائی ایک دوسرے بھائی کے ساتھ کیسے جذبات رکھتا ہے۔ سب کے اپنے میاں بیوی بچے ہیں، بھائی کون ہوتا ہے پتہ نہیں، بھائی کون ہوتا ہے پتہ نہیں۔ تربیت ہوئی تو الحمدللہ بڑی بیٹی کا فون سورت سے آیا۔ کہاں سے؟ بڑی بیٹی میری یعنی میرے بڑے بھائی کی بھتیجی، اور رونے جیسی ہو گئی، بڑے ابو کی بہت یاد آ رہی۔ اور مطلب بات نہیں کر سکیں گے بیٹا، وہ بات نہیں کر سکیں گے، وہ تو بالکل کوما میں ہے، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، جا کے کیا فائدہ؟ دیکھوں جواب کیا دیتی ہے۔ وہ نہیں دیکھ سکے، نہیں بات کر، میں تو دیکھ لوں گی میرے بڑے ابو کو، میں تو دیکھ لوں گی میرے بڑے ابو کو۔ کیا بھائی سے محبت ہے؟ جب بھائی سے ہم کو محبت نہیں تو ہمارے بچوں کو ہمارے بھائی سے کیوں محبت ہوگی؟ جب جمع ہوتی ہے میاں بیوی بچے تو سب سے پہلے غیبت اپنے سگے بھائیوں کی ہوتی ہے، بھابھی کی ہوتی ہے۔ گھر میں حرام کاری ہو اور یہاں محبت کے بیج لگ جائیں گے۔ خیر یہاں ابھی ہمارے گھر میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں اشارہ نا، یعنی میری پیٹھ کے پیچھے میرا وہ کمرہ جہاں پر ایک لالٹین اور کھانا وہاں رکھا، ہمیشہ اچھا کھایا اچھا پہنا، مہنگا نہیں، کبھی نہ مہنگا پہنا نہ پہنایا۔ صاف ستھرے رہو، کھانے میں اچھا کھانا کھاؤ، کھانا کبھی مہنگا نہیں ہوتا، اگر صحت دیتا ہے کھانا تو مہنگا نہیں ہوتا۔ تو اب تینوں چھوٹے بھائیوں میں میں بڑا تھا، اب کھاتے کھاتے ابا کو یاد آ گئی، کالی مرچ نمک مرچ کی بوتل لاؤ، یعنی نمک مرچ پیس کر پاؤڈر بنا کر ایک بوتل میں رکھا جاتا تھا،
وہ آنگن کراس کریں گے تو وہاں کچن کے پاس ملے گا. لالٹین یہاں رکھی ہے, وہاں تک اجالا نہیں پہنچتا, دروازے کے تھوڑی دور تک خالی لالٹین کا اجالا پہنچتا ہے کہ یہ راستہ ہے. وہاں ایک سفید نمک کی شیشی ہے, ایک ہے کالے نمک کی شیشی, ایک ہے نمک مرچ کی شیشی. 3 کا یاد ہے, چوتھے کا یاد نہیں. اور لالٹین لے کے نہیں جانا ہے یہاں سے, سب کھانا کھا رہے ہیں نا, لے کر آؤ. پوری زندگی میں یہ نہیں ہوا کہ پہلی شیشی اگر سفید نمک کی ہے اب یہ دوسرے نمبر پہ چلی جائے گی, دوسری شیشی یہاں آ جائے گی, پوری زندگی میں نہیں ہوا. ہر چیز کی ایک جگہ طے, اس چیز کو صرف یہیں رکھا جائے. اگر وہ چابی اپنی جگہ پہ رکھی گئی ہوتی تو اتنی گالیاں اور اتنا غصہ ہوتا گھر میں. نہ ماں کو ڈھنگ, نہ باپ کو ڈھنگ, کچھ نہیں. جس کمرے سے بیوی نکلے اور بچے نکلے اس کے اندر لائٹ جلتی رہ جائے, کیونکہ دور آیا نا بھائی. ایک دور تھا جب لائٹ نہیں تھی, پھر آ گئی لائٹ. لائٹ بجھایا, کیوں نہیں بجھایا, ہم ہی بھول گئے. ٹھیک, آئندہ دھیان دینا. اب دوسرے کمرے سے نکلے, کبھی بھول ہوئی, لائٹ بجھایا, ہم ہی بھول. کتنا سمجھاؤں گی, کتنی دفعہ سمجھاؤں گی. اور تیسری دفعہ کہا, تیسری دفعہ ٹوکا. اور شکیل ہی زیادہ ٹوکا جاتا تھا, اس لیے کہ باقی تو چھوٹے چھوٹے تھے. اپنی یاد ہے. بھلے گھوڑے کو ایک چابک, بھلے مانوس کو ایک بات. کیا کہتی ہے؟ بھلے گھوڑے کو ایک چابک اور بھلے مانوس کو ایک بات. بیٹا آدمی کے لیے تو ایک دفعہ کہہ دیا جائے کہ ایسا کرو تو کافی ہوتا ہے. کہاں دماغ تمہارا رہتا ہے؟ دیکھو گھر میں بیوی کو دیکھو, اپنے بچوں کو دیکھو, جلدی چھوڑ کر آتے ہیں, بل آئے گا زیادہ. اس لائٹ کی ناشکری کا جرمانہ ہے لائٹ کا کم ہو جانا, بل کا بڑھ جانا. اس لائٹ کی ناشکری کا جرمانہ ہے. ہر ناشکری پر نعمتیں کم ہوتی ہیں, ہر ناشکری پر, یہی تھے نا ہم, ہر ناشکری پر نعمتیں کم ہوتی ہیں. وہ ایک دن میں نظر نہیں آتا کہ آج ہم نے جلدی چھوڑا تو کل بل بڑھ کے آ جائے گا یا کل چلی جائے گی لائٹ. ایسا بالکل مت سمجھو. پہلی دن تبلیغ میں جا کر سیکھ کر آیا کہ جو کرنا ہے پوچھ کر کرو, پوچھ کر کرو. بچہ بغیر سلام کے گھر میں داخل ہوا, بچہ ہے آئے گا, بیٹا پہلے سلام کرو, توبہ کرو غلطی ہوئی, بغیر سلام کے آئے. اب باہر جاؤ, الٹے پیر سے نکلو, واپس سلام کرو, سیدھے پیر سے آؤ. امی بھی موبائل میں, ابا بھی موبائل میں, تو بچہ بھی موبائل کا شکار. اگر اتنا ضروری ہے تو موبائل کے لیے وقت طے کرو. میں خبریں سننے کے لیے روز 10 منٹ نکالوں, 10 نکالو نا, کون منع کرتا ہے؟ اسے خبر دیکھنے سننے کے بعد مشورے چلتے ہیں. اور اس درمیان میں اگر چائے آ گئی تو یہ تو بھی روز کا دستور بنے گا. اس لیے اپنے گھروں میں بلا وجہ جمع کر کے چائے مت پلایا کرو. اپنے گھروں میں نہیں, میری بیوی بہت پکاتی ہے, وہ پکانے دو, تم کو ہی پکایا کرے تو زیادہ اچھا ہے. کھانا زیادہ پکائے گی تو خراب ہو جائے گا. کھانا ضرورت جتنا ہی پکاوے. آنگن کا مفہوم یہ تھا کہ ہر چیز سلیقے سے جب ایک جگہ ہوگی تو اجالے کی ضرورت نہیں, اندھیرے میں جا کے ہاتھ رکھ کے نکال لو. ایسے دل جب سلیقے کا بن جائے گا, اللہ کو پسند آئے گا, تو ہر مرض یہاں دکھائی دے گا. اور ہر خوبی اپنی بڑائی پیدا نہیں کرے گی, خدا کا تعارف کرائے گی کہ خدا نے دیا ہے, اس کا شکر ادا کرو. یہ ہر جگہ جا کے شکر ہی ادا ہوگا. آج ہماری پریشانی کا بڑا ذریعہ جو ہے وہ ناشکری ہے. تو قاری صاحب نے بیان شکر پہ ہی شروع کیا تھا. میں سوچ کر یہ سب نہیں آیا تھا
وہ سوچا ہوا مضمون پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ اتنی سی بات ہے کہ وہ جو دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا وہ بات پوری نہیں ہوتی، کر دوں۔ آپس میں دعوتیں، آپس میں، آج یہ ساڑو کے ہیں، کل وہ ساڑو کے ہیں، کل بیوی کو ماموں کا لڑکا ہے اس کے یہاں ہے، کل میرے ماموں کا لڑکا ہے ان کا ہے، کل ان کے چچا کے لڑکا، یہ سب ایک نئی چال شیطان چلائے گا، ہاں، محبت بڑھانے کی۔ جتنا تو نیک بنتا ہے یہاں آ کر دعوت میں سب لٹا کر چلا جا، جتنا نیک بنتا ہے سب دعوت میں آ کر پوچھیں گے نہیں کیا کریں گے؟ اگر میں اور شعیب بھائی نے میری دعوت کر دیا، میں ان کے گھر پہنچ گیا تو کھانا کھاؤں گا، یہ مجھ سے کیا پوچھیں گے؟ کتنی بات پوچھو گے؟ یہی پوچھو گے حضرت کیسے ہو، پوچھو گے حضرت بچے کتنے؟ 5 بچے، تب شادی ہو گئی۔ مرد تو اتنا سوال بھی نہیں کرتے، تو عورتوں کے ذمہ ہے، جو اندر گئی ہیں نا، جو اندر گئی ہیں وہاں دعوت کھانے کے لیے، وہ سوال تو وہاں کا ہے سب۔ مرد تو اس کے پاس دنیا کے ٹاپک ہوتے ہیں، یار آج کل کیا ہوا ہے، سنا یہاں یہ آیا تھا، وہاں گیا تھا، وہاں آیا، یہ دنیا کی خبر ہے، باہر کے لوگ باہر کی خبر رکھتے ہیں۔ وہ کیا رہا ہے، وہ کیا رہا ہے۔ میرے پاس دیندار لوگوں کے فون آئے کہ اب ہم دعوتوں سے پریشان ہیں، نہیں جاؤ تو رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، اور جاؤ تو بلا وجہ باتیں کرتے کرتے اور گھر آ کے سوتے سوتے 12:30 1 بجتا ہے، نتیجے میں تہجد چھوٹتی ہے اور فجر کی نماز میں کسل و سستی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا نقصان ہے یا دعوتیں کھانا بڑا نفع کی چیز ہے؟ میں نے کہا مجھے تو بلائیں گے تو میں ایک طریقہ بتا دوں گا، اپنا بھی نقصان نہیں کروں گا، کسی کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا، کام بھی بن جائے گا اپنی شرائط کے ساتھ، کہ ہماری دعوت میں تو شرائط ہوتی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر والا ہے کہ نہیں ہے، پہلی بات بتاؤ۔ بولے تمہیں کو سمجھ میں آتا ہے ساری دنیا کھاتی ہے، ساری دنیا کرتی ہے، ساری دنیا تو بہت کچھ کر رہی ہے، ہم سب کریں گے۔ اگر ساری دنیا کا ایک آدمی میں بھی ہوں تو میری نقل بھی تو اتارنا شروع کر دو، ساری دنیا کے ایک آدمی میں بھی ہوں تو میری نقل اتارنا شروع کر دو نا۔ آج تک کوئی آ کے بتایا نہیں، میں چیلنج کرتا ہوں مجھے آ کے بتا دینا، اس دن میں اپنے رائے سے توبہ کر لوں گا کہ بقرعید کے دن کے ذبیحے کے مسائل الگ ہیں اور روز کے ذبیحے کے مسائل الگ ہیں، اگر ایسا ہے تو مجھے بتا دو۔ مفتی صاحب آپ بیٹھے ہیں، ابھی ہاتھوں ہاتھ پوچھ لوں، ایک ہی مسئلہ ہے، جیسا بقرعید کے دن ذبح کرنے کا مسئلہ ویسے ہر ذبیحے کا مسئلہ ہو۔ مولانا صاحب کیا بول رہے ہیں، آپ کیا بول رہے ہیں، اور بھی آپ پیچھے بیٹھے مولانا صاحب آپ کیا بول رہے ہیں، اور آپ بہت سے لوگ بیٹھے کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں مفتی صاحب، کیا بول رہے ہیں؟ ہے ایک ہی مسئلہ، ایک ہی مسئلہ ہے۔ اسی کو جائز سمجھ کر کھانے کی وجہ سے طبیعتیں باہر کی سب چیز قبول کر رہی ہیں اور شریعت کی واپس کر رہی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا مجھے دعوت دو تو میں طے کر دوں گا، کھاؤں گا میری شرائط کے ساتھ۔ ہے ایسے لوگ ہیں ایسے دعوت کھانے والے، اس میں بیٹھے دعوت کھانے والے۔ بیوی میکے گئی تو سسرال ضرور جائے گی، بیوی میکے گئی، اب جب میکے گئی دعوت تو ہونے کی ہے، ارے بھائی تو دعوت ہونی۔ ڈشز کھانے کے لیے مسز کی بھی رعایت نہیں ہے، ڈشز کھانے کے لیے مسز کی بھی رعایت نہیں کہ پھر وہی پکائے گی۔ تیرے گھر تو پکاتی تھی نا، تیرے اماں ابا کا، تیرا چھوڑ دے نا اس کو کچھ دن آزاد، تب تو اس کی ماں، اس کے باپ، اس کے گھر کے لوگ بولیں گے ابھی بچی آئی ہے تھک کے آئی، اس کو کھانے دے، نہیں اور پہنچے گا شوہر، چین سے تو تجھے یہاں بھی نہیں رہنے دوں گا۔ محبت، پورے بڑا عاشق ہے، محبت میں جاتا ہے، کاہے کا عاشق ہے؟ جو اللہ کا عاشق نہیں ہو کسی کا عاشق کیا ہو سکتا ہے؟ یہ شہوتیں پوری کی جاتی ہے، ضرورتیں پوری کی جاتی ہے، خواہشیں پوری کی جاتی ہے، چاہتیں پوری کی جاتی ہے، سب مادی چیزیں۔ تو بتا دوں بھائی دعوت کھانے والوں، تم مت بولو، دوسرا کوئی بول دے سمجھ جائے گا کہ ہم دعوت کھاتے ہیں، بتا دوں؟ ہاں آپ لوگ بولو جو دعوت نہیں کھاتے، نہیں تو لوگ جان جائیں گے کہ وہ اس لیے وہ کہتا ہے۔ تو بتا دوں طریقہ بہت مختصر میں، جس کے گھر دعوت ہو اس کے گھر کہہ دو
عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً ہم گھر پہ آئیں گے، سنت وتر پڑھ کر دسترخوان لگا ہونا چاہیے، اور جب معلوم ہے کہ عشاء کی نماز 8:50 پر ختم ہو جاتی ہے تو کھانا ٹھنڈا ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب معلوم ہے کہ اتنے بجے تو کھانا بھی لا کے رکھ دو، ہاٹ ڈشز سب کے گھر میں ہیں، کھانا گرم رکھنے کی چیزیں۔ ہم لوگ آئیں گے تو سیدھے ہاتھ دھو کر واش بیسن سے دسترخوان پر بیٹھیں گے۔ دعوت کیا کی کھانے کی، تو کام کیا شروع کیا؟ کھانا۔ وہ غلط تو کیا نہیں۔ تم نے اگر یہ کہا ہوتا تمہاری دعوت اس لیے ہے کہ تم آؤ، خوب غیبت کرو، میں بھی غیبت کروں، اور گھر والیوں کو اندر بھیجو وہ بھی خوب غیبت کریں، تو 12 بجے بھی کم ہے، سحری کر کے اٹھیں گے غیبت کر کے۔ اس لیے یہ طے کر دو کہ دسترخوان لگا ہو، اور فلاں بڑا آیا نہیں ہے اس کا انتظار کرنا، تو لیٹ وہ آیا ہے تو اس کو لیٹ کھلانا، جو ٹائم پر آیا ہے اس کو ٹائم پہ کھلانا۔ یہ بھی بڑا نقطہ نکلتا ہے۔ بہت بڑے سمجھدار لوگ، نام نہیں لوں گا، سندیں دکھاؤں گا تو آپ کہیں گے ان کے بارے میں کچھ مت بولو۔ عشاء کے بعد گھر پہ بلایا کھانے کے لیے، اور بہت سارے لوگوں کو بلایا ہوا۔ میں گیا ہوا، پہنچا، مگر کھانا لگا، میں تھوڑا انتظار کیا۔ آپ نے تو عشاء بعد کہا تھا، تھوڑا سا انتظار، اچھا تو بیٹھے رہے۔ پھر اس کے بعد بھائی کھانا لگاؤ، تھوڑا تو ہو گیا، بھائی کھانا لگاؤ، اور دھیرے دھیرے اور بہت سارے آ گئے۔ ارے بھائی اتنے سارے آ کے کھانا لگاؤ، کہہ رہے اصل فلاں حضرت کو بلایا ہے وہ ابھی آئے نہیں ہیں۔ بولا تو ان کا قصور ہے یا ہمارا قصور ہے؟ میں اٹھ گیا، میں نے آپ کو اچھا لگتا ہو یا برا لگتا ہو، آپ اتنے بڑے بڑے دیندار کہے جاتے ہیں، آپ نے کھانے کو کہا ہے عشاء کے بعد آنا، کھانا ملے گا۔ اس لیے پہلے طے کرو عشاء کے بعد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ بولیں گے فجر تک کا وقت رہتا ہے، کیا ہے؟ ہاں، جب ایسے ڈگری ہولڈر رہیں گے تو کہہ دیں گے فجر تک کا وقت رہا، آپ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ اس لیے پہلے طے کرو کہ اس کا موقع ملے نہیں، کہ آپ کو مسئلہ بتائیں۔ وہ عشاء کے بعد آئیں گے، کھانا لگا ہونا چاہیے، اور ہاتھ دھلیں گے اور بیٹھ جائیں گے، اور کھائیں گے، دعا پڑھیں گے، اور چونکہ نمک کھایا ہے اس لیے 5 منٹ اور بیٹھ جائیں گے، نمک حلالی کر کے جائیں گے۔ عورتوں کو بھی وہاں کھانے کے لیے بیٹھا دیجئے، کیونکہ سارے کھانے کی چیز آپ نے یہاں جمع کر دیا ہے، اور گھر والوں کا بھی کھانا بنا ہے، جس کو اور بلایا آپ نے، اتنا کھانا گھر میں ایکسٹرا ہے، آپ وہاں بھی بیٹھا دیجئے اور یہاں بھی بیٹھا دیجئے۔ کچھ وہاں کم پڑ جائے پوچھئے فلاں سالن یہاں ہے، قورمہ ہے یہاں، ہاں بھئی یہاں تو قورمہ بہت ہے تو اٹھا کے دے دیجئے۔ آپ کو پتہ چلا کہ وہ بریانی وہاں جو آلو والی بنی تھی وہ ہے تو ہاں ہے، تو وہ ادھر دے دیجئے۔ حضرت شیخ کیا کا یہی طریقہ تھا، اور دنیا کو سبق دے کے گئے کہ ہم نے اتنوں کو کھلایا اور بغیر زحمت بغیر تکلف کے کھلایا۔ ایک چادر یہاں پڑی ہوتی، یا مرد مہمان بیٹھ گئے، یہاں عورتیں گھر کی بیٹھ گئی اور مہمان عورتیں بیٹھ گئی، یہاں سے آواز آتی ابو وہاں دال ہے کیا؟ ہاں بیٹا دال تو یہاں ہے، ذرا دے دیجئے نا۔ وہ پردے کے نیچے سے وہاں کھسکا دیتے، اور ابو بولتے فلاں چیز ہے بیٹا ہے، اور نہیں ہے تو صاف صاف کہنے میں کسی کو تکلف نہیں ہوتا تھا، کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی تھی، اس لیے صاف کہتے تھے ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ہماری تو اتنی سی ناک جلدی سے کٹ جاتی ہے، عزت ہو تو باقی رہے گی نا۔ یہ عزت والے تھے، ان کی ناک نہیں کٹتی تھی۔ کل ایک گھر کی خبر آئی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ 2 بہویں انہیں آپس میں بات کیا، اپنے کو کھانا زیادہ نہیں بنانے کا۔ ہم لوگ کو تجربہ ہو گیا نا، اتنا کھانا پورا ہو جاتا ہے، وہ بچا کے رکھو، فریج میں رکھو، بار بار سنتی ہو نا، ہم کیوں فریج والا کھانا کھائیں گے؟ تو ایک بہو نے کہا ہاں ہمارے گھر کا دستور تو یہ ہے کہ ہمارے گھر کے بڑے لوگ غصہ نہیں ہوتے، ڈانٹتے نہیں، کہ ختم ہو گیا سب۔ ہم ان سے کہہ دیں کہ ہم آپ کے لیے فوراً کچھ چیز بنا دیں گے، تو ہمارے گھر والے بڑے لوگ ایسے ہیں جو ایسی چیز بنائیں گے جن کا بنانا بہت آسان ہو۔ اور میرے گھر کا تجربہ یہ ہوا کہ کل میں نے بہت کم کھایا تھا، پرسوں طبیعت ایسی خراب ہو گئی، منہ کا مزہ بگڑ گیا، تو
وہ بڑی والی بچی تھی کھڑی، تو چھوٹی والی کچن میں تھی، اس نے دیکھا کہ میں تو بہت تھوڑا سا کھایا، میں نے کہا بیٹا کھایا نہیں جا رہا ہے، کیا ٹیسٹ ہی نہیں مل رہا ہے، کیا کروں؟ میں ابھی سوجی کا حلوہ بنا دیتی ہوں، ایک دم پھیکا بناتی ہوں۔ کہا بیٹا کہاں بنائے گی، ٹائم لگے گا، پھر جائے گی آئے گی، کچھ 5 منٹ گھڑی دیکھیے، میں 5 منٹ میں لاتی ہوں۔ جب سلیقہ ہے تو ہم نے کہا اسی جلدی کیسا تیار ہوا؟ کبھی بھی گھر والوں کے لیے بنانا پڑتا ہے تو ہم لوگ اسے بھون کر رکھتے ہیں، جیسے آپ کہیں گے 5 منٹ کے اندر دودھ کھولایا، اس میں ڈالا، دے دیا۔ جب سلیقہ ہے تو اس کا انتظام کر کے رکھیں گے، اور بے سلیقے والی جن کے ماں باپ نے ڈھنگ نہیں سکھایا تو وہ تو پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اس لیے ابھی سے سلیقہ سکھائیے، 3 سال والی بچی کی تعریف کر کے سکھایا جا رہا ہے۔ اور جتنی نعمتیں، سب کو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے۔ کہتے کہتے جب طبیعت بنے گی تو مخلوق میں تھوڑا سا بھی کوئی احسان کرے گا اس کا جی سے شکریہ ادا کریں گے۔ احسان کے وقت کا احسان جو کیا جاتا ہے، جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، ضرورت تو چھوٹی چیز بھی بڑے کام کی ہوتی ہے۔ اس لیے کھانا کھانے جائیں گے اور کہہ دیں گے ہم لوگ کتنے بجے آئے تھے؟ 9:15 بجے جماعت کھڑی ہوئی، گھر میں 9 میں 5 کم پر داخل ہوئے تھے، اب ہم 10:15 بجے یہاں سے اٹھ جائیں گے۔ کرو دعوت کتنی ہوتی ہے، کرو دعوت کتنی ہوتی ہے، کھا کے دکھاؤ، کھلا کے دکھاؤ، کھا کے کھلا کے دکھاؤ۔ یہ سب زندگی بھر کے تجربات ایسے ہی نہیں ہوئے۔ میں بزرگوں کے پاس سیکھنے جاتا تھا، لینے جاتا تھا، تم سننے آتے ہو اس لیے کبھی چھوڑ کے جاتے ہو اور کبھی آتے ہو۔ تم کو لگتا ہے کہ بابا کو برا لگا، بابا کو کاہے کو برا لگتا ہے؟ تیرے چھوڑ کے جانے سے بابا کو کیا برا لگے گا؟ تو 1 لاکھ روپے بھی ہدیہ دے گا تو رات کی میری 1.5 روٹی 2 روٹی یا سوجی کا حلوہ، مجھے کیوں برا لگے گا؟ مجھے سارا نوٹ جمع کر کے کروڑپتی بننا ہوتا تو بھائی 10 تو بھی دیتا، 1000 تو بھی دیتا، 1 لاکھ تو بھی ناراض مت ہو، تو بھی ناراض مت ہو، میں آتا ہوں کہ تمہارے گھر کھانے کو کہ میری دعوت کرو۔ اتنے زور سے وہی جو دعوتیں نہیں کھاتا وہی بولے گا۔ اور شکر کی عادت بنا لیں، جس چیز پہ نگاہ پڑ جائے۔ پورے نہانے میں تقریباً سنت کے مطابق غسل کے اندر تقریباً اطمینان سے 20 منٹ لگتا ہے۔ صابن سے رگڑ رگڑ کے بدن نہیں دھوتا، یہ کیمیکل ہے، نقصان پہنچاتا ہے، بات گھوم جائے گی دوسری طرف۔ تو خالی نہانے میں 20 منٹ تک میں خالی باتھ روم اور پانی اور ہاتھوں کے ہلانے کا شکریہ ادا کرتا رہا کہ ابھی تو بہت سا شکریہ باقی ہے باتھ روم نہانے کا۔ میں نے کہا نہانے کا شکریہ، باتھ روم ہم نے خریدا، فلیٹ ہم نے خریدا، باتھ روم میرا ہے، پانی کا بل میں دیتا ہوں، ابھی یہ تیرے باپ کا ہے، یہ جو ہاتھ ہلا ہلا کے نہاتا ہے تیرے باپ کا ہے۔ ایک جگہ بینڈ کر دے اسے رک جائے تو پھر کیا کرے گا؟ احسان فراموش ہے، گنیں گے تو ہر جگہ نعمتیں نظر آئے گی، ہر جگہ اللہ کا شکر واجب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔